چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی. ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے. ایسا نہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہاں جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے. تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا. اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے. حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے. 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے. آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی. اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یا کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی. ایسا بالکل نہیں تھا. کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا. آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں، آبلے نکل آئے تھے. کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں. اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں. کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں. تو یہ بالکل غلط ہے. البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. زمانے سے نہیں کہتے تھے. یہاں ایک اور پرابلم ہے. میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی. نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے. ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو. وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں. ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا. شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں. دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے. حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا. حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو. آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئی. پھر آپ 40 قدم چلے،
दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म दिया। कदम मारते ही एक और खूबसूरत लजीज ठंडे पानी का चश्मा नमूदार हुआ। पानी ठंडा, मीठा और लजीज था। अब आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत तो नूरानियत हासिल हो गई। और सुनो, मेरा रब तो कादिर है ना, अल्लाह ताला ने आपकी वो सारी औलाद जो दब कर कई साल पहले मर गई थी, इंतकाल फरमा गए थे, अल्लाह ने उन तमाम औलाद को फिर जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और अब उसके बाद भी आपकी कसीर औलाद हुई। सुनो सुनो, जो जानवर चले गए थे ना, अल्लाह ने मवेशी, असबाब, वो खजाना उससे ज्यादा आपको फिर से अता फरमा दिया। सब्र किया था ना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अच्छा, याद सबको है ये आयत, बचपन से याद है, अल्लाह साबिरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। मगर सब्र करना नहीं है, इम्तिहान आना है तो सब्र करना नहीं है। आयत सबको पता है। अच्छा, जिसके साथ प्रॉब्लम हो जाए ना, उसको भी बंदा दर्स देने जा रहा होता है, भाई सब्र करना, अल्लाह आपको सब्र दे, लेकिन जब इस पर इम्तिहान आता तो ये सब्र करता नहीं है। दूसरों को दर्स दे रहा था, आज तेरी बारी आई है ना, तो सब्र का दामन ना छोड़ें। मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, आजकल हम बड़े लोगों से ताल्लुकात क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? यार, जब कोई मुश्किल टाइम आएगा ना तो ये बंदा काम आएगा, ये पैसे वाला दोस्त है, ये इसके ताल्लुकात बहुत हैं, इसकी गवर्नमेंट में बात है, इसकी वकीलों में बात है, 4-5 ऐसे दोस्त होने चाहिए। ये डॉक्टरों के अंदर बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती है, कोई डॉक्टर का भी काम आएगा तो ये बंदा काम आ जाएगा। हम दुनिया वालों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ताकि यार मुसीबत आए तो ये बंदा काम आए। और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद रखी होती है मुसीबत के वक्त वो गायब हो जाता है। इस्लाम की जिंदगी में एक और वाकया ये हुआ कि जब आप बीमार थे, आपको पता है जब बंदा बीमार होता है तो बाज़ औक़ात उसकी तबीयत पे कैफियत भी होती है, तो आपने अपनी ज़ौजा को पुकारा, तो आपकी ज़ौजा कुछ देर में हाजिर हुई, तो आपने जलाल में आकर उसको 100 दुर्रे, अपनी ज़ौजा को 100 कोड़े मारने की कसम खा ली। अब जब सेहत आ गई तो कसम तो आपने खाई हुई थी, तो अब क्या करते? उस बीवी ने तो खिदमत भी बहुत की थी, अब उसे कोई खास कैफियत थी, आपने कसम उठा ली थी। सुभान अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने कुरान में क्या हुक्म दिया कि ए अय्यूब, आप एक यानी 100, जिसको कहते हैं तिनके, 100 तिनकों वाली झाड़ू लें और उस झाड़ू को एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दीजिए तो आपकी कसम जो है वो पूरी हो जाएगी, यानी कसम का कफारा नहीं देना होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस नबी अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदार बीवी की जो सजा थी या जो मामला था उसको कितना आसान फरमा दिया। तो रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको किस तरह बयान फरमाया, वखुज़ बियदिका दिग़सन फद्रिब बिही वला तहनस, फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर उसे मार दे और कसम न तोड़। इन्ना वजदनाहु साबिरा, फरमाया हमने इसे साबिर पाया। निअमल अब्द, क्या अच्छा बंदा। इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अरे आज दुनिया किसी को कहे ये सबर वाला है, हजरत अय्यूब की शान देखो कि रब फरमा रहा है कुरान में, इन्ना वजदनाहु साबिरा, और हमने अय्यूब को सबर करने वाला पाया, साबिर पाया। अल्लाह हजरत अय्यूब के सबर के सदके हमें भी साबिरीन में शामिल फरमा ले। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और रब्बे करीम ने जो अव्वाब फरमाया, उलमा कहते हैं कि ये अव्वाब के लाजवाब खिताब को जो आपके सरे मुबारक पर एक ताज की तरह रख दिया गया, क्योंकि अव्वाब के माना क्या है, इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अल्लाह अकबर। सब्र किया तो रब ने कैसे कैसे अल्काब जो हैं वो कुरान में अता फरमाए। यहाँ एक और बात भी सीखने वाली है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का कमाल ये है कि कुरान में जिक्र आ गया, आप सुबह कयामत तक हाफिज तिलावत करेंगे, तरावी में कुरान पढ़ा जाएगा, जब भी कुरान की तिलावत दुनिया के कोने कोने में की जाएगी, कयामत तक हजरत अय्यूब के सब्र का जिक्र होता रहेगा।
جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات ایک آپ لفظ سنتے ہیلا، اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا، ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لو یا معاذ اللہ زکوٰۃ ادا ہی نہ کرنی پڑے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے، تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمائی یہ آیت اس پہ دلیل ہے، اور آیت کیا تھی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا۔ ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام، قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ہاں کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا، باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ ہاں صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی، بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے ہمارا پرابلم پتہ ہی کیا ہے۔ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے۔ آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا۔ آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے، بھائی سردیاں نہیں ہوتی، آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں، اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے، بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کی ہو گئی، کل گرمی کی ہو گئی۔ مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے۔ اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو۔ There is examination۔ اچھا آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ، قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی۔ فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا،
تنگی آ گئی تو بھوک سے، پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے، مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ اور جب سبحان اللہ یہ ایگزام آتا ہے نا، جو اس ایگزام سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا۔ ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، جیسے ہی امتحان شروع ہوا واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع، سب کو بتانا ہے، حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے۔ نہ کرو ایسا، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا ہے؟ ہاں وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے، اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں۔ یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے۔ سنو سنو، جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے۔ شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی، اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے، اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، ہر چیز پوری ہو جائے، جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا؟ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے، ادھر بھی محروم نہ کرے۔ ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام انصار کے پاس تشریف لے گئے، وہ فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے۔ ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں۔ شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا مومن ہیں، مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں، اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمپٹمز؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا۔ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے، اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو، دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا۔ فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے،
किसी से शिकायत न करे तो मैं उसके गोश्त को अच्छे गोश्त से और उसके खून को अच्छे खून से बदल देता हूं। फिर अगर उसे शिफा देता हूं तो ऐसी शिफा देता हूं कि उसके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं रहता। और अगर मैं उसे दुनिया से उठा लूं तो उसे अपनी रहमत कामिला के साये में ले जाता हूं। अरे कमाल हो गया। बीमारी आई, बीमारी जब जाती है तो गुनाहों से भी पाक करके जाती है। सिर्फ एक ही तो कंडीशन है, सब्र करना। बीमारी आई, सब्र करना। हाँ, किसी से बात ना करें, शिकवा ना करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला तेरी मेहरबानी, हाथ में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है। ए अल्लाह आंख में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है। ए अल्लाह गुर्दों में प्रॉब्लम है, मेरा बाकी जिस्म तो सलामत है, ये भी तेरी मेहरबानी है। अल्लाह करे कि हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, क्योंकि ये बीमारी तो हमारे गुनाह मुआफ करवाने आई थी। मगर अफसोस ये है कि जो गुनाह मुआफ करवाने वाला काम हमारे साथ हुआ उसमें भी हमने अल्लाह को नाराज कर दिया और शिकवे शिकायत की। सुनो सुनो, उसने अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो सिर्फ बीमारी की बात हुई ना, अब आओ अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी के पैसे कम हो गए, किसी की जानो माल का कोई नुकसान हुआ, कोई आग वगैरह लग गई, सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्रे जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो कयामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीजान कायम करूं या उसका नामा या अमाल खोलूं। हाय हाय हाय, समझते हो इसका मतलब? अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और कयामत के दिन मेरा नामा अमाल न खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब न देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीजान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सब्रे जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्रे जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। अब उससे पूछो भाई सब्र जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्र जमील कहा जाता है। सब्र जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर ना आए। यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्र जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए। 5,000 रुपए खो जाएं, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्र जमील ये है कि देखकर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए, क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्र जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है। हम क्या करते हैं, सारे जहान को बताते हैं, अच्छा फिर आखिर में लोग कहते भी हैं, जब पूरे मोहल्ले को बता दिया ना, फिर उसके बाद कहते हैं बस क्या करें भाई सब्र ही कर रहे हैं। अब आप सब्र नहीं कर रहे हजरत, हाँ आपका सब्र चला गया, आपने सारी दुनिया को तो बता दिया। सब्र ये है कि सब्र पहले सदमे पर होता है। जैसे आपको कोई सदमा लगा ना, अब आप जाने रब जाने, ना बताएं किसी को।
ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا۔ اچھا، ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے، مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں، آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے۔ 5,000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے، 50,000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار، بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی۔ گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ بڑھا دیں گے۔ گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا، آج بڑا مندہ ہے، ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے، تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے۔ اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا، گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں۔ یہ نہ کیا کریں۔ ہاں، ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ کرنا رب نے ہے، اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے، اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے، تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا۔ ہاں، ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور سنو، یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا، بندہ صبر کرے، اس تکلیف کا اجر تیار ہے، اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے، رحمت کی برسات تیار ہے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، جب میں اپنی کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ ہاں، آنکھیں گئی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا، بس صرف صبر کرنا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کے یہاں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات پیدائشی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے، پیدا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ولادت سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بہت شور، بڑا واویلا، بڑا رونا پیٹنا گھروں میں ہوتا ہے۔ مت کیا کرو ایسا، یقین کریں یہ بہت بڑا انعام تمہیں ملنے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ رونا پیٹنا، یہ بے صبری، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات، اتنے بڑے تم اجر سے محروم رہ جاؤ۔ سنو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کسی کے 2 بچے، فرمایا 2 بچے بھی، پھر عرض کی اور 1، فرمایا 1 بھی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا، مگر شکوے شکایات، الامان والافیز، گھر میں موت، میت کو نقصان ہو جائے، ہماری عورتیں، ہمارے گھر کے افراد وہ واویلا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، بعض اوقات تو کفریہ کلمات زبان پر ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا؟ استغفر اللہ۔ یہ تمہارے جملے، ایک تو گھر میں مصیبت پہلے ہی آئی ہوئی ہے، اور تم اللہ پر اعتراض کر کے معاذ اللہ، اللہ کو ظالم کہہ کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے، یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہو گئی نا۔ تو نہ کریں ایسا، سیکھو۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور قرآنی واقعہ بیان کیا کہ سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، رب نے انہیں صبر کرنے والا بندہ بھی فرمایا اور ساری نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں پھسل گیا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا، وہ مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی ہمارا بھی ناخن ٹوٹا ہوگا، بہت تکلیف ہوتی ہے، ناخن ٹوٹے تو جان نکل جاتی ہے، مگر آپ مسکرانے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو ناخن ٹوٹنے کا درد نہیں ہوا؟ آپ مسکرا رہی ہیں۔
تو فرماتی ہیں کہ اس درد پر جو ثواب ملے گا نا مجھے، درد پر صبر کروں گی اور جو مجھے اس پر ثواب ملے گا تو اس ثواب کے تصور نے میرے درد کی تلخی کو دور کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ والے۔ ہاں، صبر کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث میں، روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کا کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا یہ کہ بندہ اس سٹیج تک پہنچ جائے، اس درجے تک پہنچے، مگر وہ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچتا۔ پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے تاکہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل کر لے۔ ہائے ہائے، یعنی مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی میرے درجے بڑھانے، مگر ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ درجہ پانے کا موقع ضائع کر دیا، میں نے وہ ثواب پانے کا موقع ضائع کر دیا۔ خدا را یاد رکھنا، اگر کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تب بھی، اور اگر آئندہ کوئی آزمائش آئے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ تصور کر لینا کہ یہ میرے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ میرے درجے بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور سنو، جب مصیبت آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے، اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھ لیں، لیکن شکوہ نہ کریں، دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں۔ اچھا، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک بار ایک شخص کے سر پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی نا، سر میں درد ہو گیا، اس نے پٹی باندھی اور گھومنے لگا۔ اس زمانے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں، آپ نے اس کو دیکھا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ وہ کہتا سر میں درد تھا اس لیے پٹی باندھی ہے۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے، اس لیے پٹی باندھی ہے کہ سر میں درد تھا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والی نے پتہ کیا کہا؟ آپ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی ہے؟ یہ جملہ ہے بڑا سمجھنے والا ہے، یعنی اللہ نے اتنے دنوں تک صحت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلا ہے کہ رب نے بیمار کیا ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی ایک 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا ہے تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے، ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا، اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے، کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن، 100 دن، 50 دن، 200 دن بنیں گے۔ کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا، صحت بھی تو عطا فرمایا۔ اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ